آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ آل فنچ یعنی تمام فنچز کی جو بریڈنگ کا سیزن ہے وہ کب ہوتا ہے۔ گولڈن، جاوا، زیبرا فنچز، ان کا سیزن کب ہوتا ہے؟ اگر میں سیزن کی بات کروں تو ان کا جو سیزن ہے وہ پورا سال ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے گرمی میں آ کے روک دیتے ہیں، جن کے پاس ٹمپریچر کور نہیں ہو رہا ہوتا یا جنہوں نے کولر وغیرہ نہیں لگائے ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احسان فنچ فارمنگ۔ دوستو، آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ آل فنچ یعنی تمام فنچز کی جو بریڈنگ کا سیزن ہے وہ کب ہوتا ہے۔ گولڈن، جاوا کی زیبرا فنچز، ان کا سیزن کب ہوتا ہے؟ تو ان کا اگر میں سیزن کی بات کروں تو ان کا جو سیزن ہے وہ پورا سال ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے گرمی میں آ کے روک دیتے ہیں، جن کے پاس ٹمپریچر کور نہیں ہو رہا ہوتا یا جنہوں نے کولر وغیرہ نہیں لگائے ہوتے، تو وہ لوگ جو ہے گرمی میں آ کے اس کو تھوڑا روک دیتے ہیں، یا جن لوگوں نے پورا سال بریڈ لی ہوتی ہے ویسے ریسٹ کے لیے ایک دو ماہ ریسٹ دیتے ہیں۔ لیکن ادروائز فنچ جو ہے پورا سال بریڈ کرتی ہے، لیکن جو اس کا اصل سیزن ہے وہ اگست ستمبر سے لے کے اپریل مئی تک ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اگست میں بٹھا رہے ہوتے ہیں، کچھ یکم ستمبر کو بٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ یکم ستمبر کو بٹھائیں تاکہ مکمل جو حبس وغیرہ وہ ساری چیزیں معاملہ جو ہیں کلیئر ہو جائیں۔ یکم ستمبر سے لے کے مئی تک اس سے اچھی بریڈ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس گرمیوں میں آپ نے کولر وغیرہ لگایا ہوا ہے اور آپ کا اعزاز حبس نہیں ہے، کمرے میں گرمی زیادہ نہیں ہے، تو آپ اس سے یقین جانیں پورا سال اچھی بریڈ لے سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو آپ کی ڈائمنڈ پائے ڈب بھی ہوگی وہ بھی پورا سال اس میں آتی ہے، وہ بھی پورا سال بریڈ کرتی ہے، سوائے پیرٹ کے۔ پیرٹ گرمی میں آ کر رک جاتا ہے، لیکن جو فنچ کی چھوٹی بریڈ ہے، یہ جتنی بھی ڈب یا فنچ کی جتنی بھی موٹیشنز ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے آپ کو پورا سال جو ہے بریڈ دیتی ہیں اور ارننگ دیتی رہتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل جو ہے جاوا کا بہت ٹرینڈ جا رہا ہے اور سیزن بھی آ چکا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ نئی سے نئی چیز، نئے سے نیا نالج آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور اچھی سے اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ آپ فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ ایک اچھی بریڈ لے سکیں۔ تو اب لوگ جاوا زیادہ لگا رہے ہیں، تو جاوا کے لیے آپ دیکھیں جی، اگر آپ نے 10 پیئر لگائیں، سب سے پہلی چیز تو آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ میل فیمیل کنفرم ہونا چاہیے، خاص طور پہ فان جاوا کا۔ بے شک آپ کو ڈی این اے کروا لیں، 650 روپے لگتا ہے ڈی این اے کا، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک جو بچہ نکلتا ہے وہ 10,000 کا ہے اور 5 بچے آپ کے 50,000 روپے کے ہیں، تو کہیں آپ کا ایک کلچ خراب ہوتا ہے تو آپ کے 50,000 ضائع ہوتا ہے۔ تو آپ کا اگر جوڑا ہی کنفرم نہیں اور آپ اس کو 2 4 5 مہینے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں 1,000 1,200 کے پیچھے، تو میرا خیال ہے آپ غلط کر رہے ہیں۔ اور اگر جو سادہ پیئر ہیں ویسے پتہ لگ جاتا ہے جاوا کا میل فیمیل اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کروا رہے ہوتے ہیں۔ کروانا بھی اچھا ہے، نہ بھی کروائیں تو اتنا آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے، کسی ایسے بندے کو دکھا لیں جس کو جاوا کے بارے میں بہتر معلومات ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کا میل فیمیل کنفرم ہونا چاہیے۔ اگر 10 جوڑے ہیں تو ہاں، یہاں پہ ایک خاص آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے 10 جوڑے لگائے ہوئے ہیں، جاوا کے کالونی لگائی ہوئی ہے آپ نے، تو 10 جوڑوں کے لیے آپ نے 10 باکس نہیں لگانے کبھی بھی، آپ 15 باکس لگائیں۔ 5 باکس آپ کے ایسے ہونے چاہیے جو آپ ہر ٹائم صاف ستھرے ہوں، ان میں تازہ صاف ستھری نیسٹنگ ہوئی پڑی ہو، ہر ٹائم کوپکس آپ نے ڈالا ہو، ان کے اندر کوئی کیڑے وغیرہ نہ آئیں۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو بچے نکلتے ہیں ان کو نیچے سے کھاتے رہتے ہیں اور آپ کے جو بچے ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، تو ہمیشہ کوپکس کا استعمال کیا کریں۔ اس کے بعد نیسٹنگ ڈال کے پھر آپ باکس لگایا کریں۔ مادی انڈوں پہ بیٹھی ہوتی ہے، نر فیڈ کروا ہوتا ہے۔ تو آپ کا اس ویڈیو دیکھنے سے آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا، یہ کہ آپ کی ڈبل بریڈ آئے گی۔ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایسا نالج دوں جس سے آپ کی جو ہے زیادہ بریڈ آئے، زیادہ پروگرس ہو اور آپ زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ لیکن یہاں پہ ویڈیو میں بتاتا چلوں، بہت سارے دوست جو ہیں، ہزاروں دوست ماشاءاللہ ایسے ہیں جو سبسکرائب کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے دوست ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ سبسکرائبر بہت کم ہیں، ویو بہت زیادہ ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نالج شیئر کر سکوں۔ تو اسی طرح اب میں بات کر لیتا ہوں گولڈن فنچز کی۔ تو گولڈن فنچز کا بھی جو ہے یہی ہے کہ لوگ یکم ستمبر میں لگا رہے ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے اسی طرح جو ہے بریڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح جاوا سے بریڈ لیتے ہیں، تو یہ بھی لوگ یکم ستمبر میں لگاتے ہیں، مارچ اپریل میں۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ ان کے کنٹرول شیڈ بنے ہوتے ہیں کہ جب سردی آئی انہوں نے کھڑکی دروازے بند کیے، برڈ کو تھوڑا سا پیک کیا، تھوڑا سا۔ ہمیشہ ایک بات یہاں پہ میری یاد رکھیے گا، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو پرانے دوست ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو تو اس چیز کا معلوم ہوگا، جو ہے پرانے شوقین ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے، لیکن جو نئے شوقین ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ برڈ کو کبھی بھی
مکمل کور نہیں کرتے، یعنی کہ آپ نے کمرے میں برڈ رکھا ہوا ہے، اس سائڈ سے شاپر لگایا، اس سائڈ سے لگایا، فرنٹ کھلا رکھیں، اور فرنٹ کے علاوہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کمرہ ہو گیا یا آپ کا شیڈ ہو گیا، اس میں آپ نے اتنی جگہ یعنی کہ فٹ بائی فٹ، یا آپ کا چھوٹا شیڈ ہے آدھا فٹ بائی آدھا فٹ سوراخ آپ نے رکھنا ہے، یا شاپر آپ نے لگایا اتنا سا شاپر آپ ہٹا دیں، تاکہ جو آپ کا وینٹیلیشن ہے نا برڈ کو وہ ملتا رہے، چاہے دھند کیوں نہیں باہر ہے۔ وینٹیلیشن بہت ضروری ہے، اگر آپ کا وینٹیلیشن صحیح نہیں ہوگا برڈ کو سیپ بھی لگ سکتی ہے، برڈ لوز موشن میں چلا جاتا ہے، برڈ سوکڑے میں چلا جاتا ہے، برڈ بیمار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آپ کہتے ہیں یار ہمارا تو ٹمپریچر بھی بڑا اچھا ہے، ہم نے تو احسان بھی ٹمپریچر بھی بڑا اچھا مین کیا، خوراک بھی بڑی اچھی دے رہے ہیں، انڈا بریڈ بھی ڈال رہے ہیں، لیکن اصل چیز کیا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ہاں، ایک اور میری بات یاد رکھیں، اب سردی آ رہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے برڈ کو اچھی طرح کور کر کے موٹا کپڑا ڈالنے کے بعد آپ نے ان کو کوئی بلب یا ہیٹر وغیرہ چلانا ہے، اور تیسرا آپ نے جو ہے نا ڈائریکٹ ٹھنڈی ہوا سے بچانا ہے۔ سردی میں ہفتے میں ایک دفعہ لازمی دار چینی، لونگ، کلونجی، ادرک اس کا کعوہ بنا کے اپنے برڈ کو لازمی دیا کریں، اور بہت تیز نہیں دینا، لائٹ سا کر کے۔ آپ نے جو بھی میڈیسن یا دوائی ڈالیں گے اس کا آپ کو اچھا رزلٹ بھی مل سکتا ہے اور برا بھی مل سکتا ہے۔ برا اس طرح کہ آپ نے اگر تیز میڈیسن ڈال دی ہے تو اس سے بھی برڈ آپ کا لوز اور ویک ہو سکتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کیا کریں کوئی بھی وٹامن ڈال رہے ہیں، کوئی بھی چیز ڈال رہے ہیں، اس کو ہاف کوانٹٹی رکھ کے ڈالا کریں، کیونکہ چھوٹا سا برڈ ہے اور اتنی اس میں برداشت کم ہے، تو بریڈ اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اسی لیے لوگ جو ہے جو پرانے شوقین ہیں وہ سیزن سے پہلے جو ہے اس کی تیاری کر لیتے ہیں سردی گرمی کی۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو جو ہے ابھی سے ہی کور کرنا شروع کر دیں، موسم جو ہے بدل چکا ہے اور بریڈنگ سیزن ماشاءاللہ آ چکا ہے، اب موقع ہے، اب آپ گولڈن لگائیں، جاوا لگائیں، ڈب لگائیں، ساری ورائٹی لگا سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے مجھے جو ریکوائرڈ ہے، پان جاوا کی ریکوائرڈ ہے، 1000 بچے کی، وائٹ سلور کے ریکوائرڈ ہے، ڈیمڈ پائر ڈب آج کل تھوڑا سا نیچے آئی ہوئی ہے تو وہ لوگ جو ہے کم اس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میں ابھی بھی اس کے جو ہے ڈیمڈ پائڈ کے، ریڈ پائڈ کے بچے پرچیز کر رہا ہوں، اگر کسی دوست کے پاس ہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ گولڈین کے بچے بھی میں لے رہا ہوں، بلو کے، کامن کے، لٹینو کے، سٹار فنچ، آول فنچ، کوئی بھی فنچ کی ورائٹی ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ را ہو گیا، سن کنور ہو گیا، رنگ نیک ہو گیا، لو برڈ میں البینو کریمینو، اور اس کے علاوہ مکاؤ، کاکاٹو، یہ جتنے بھی برڈ ہیں سارے برڈ جو آپ سیل کرنے کے لیے میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جتنے بھی برڈ میں نے نام لیے ہیں اور جو آپ میری ویڈیو میں جتنے برڈ آپ نے دیکھے ہیں، اگر یہ آپ کو کوئی بھی برڈ آپ کو چاہیے، جس طرح بہت سارے لوگ ٹیم برڈ پسند کرتے ہیں، میرے پاس ٹیم جوڑا بھی را کا ہے، وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے، گولڈن فنچ ہے، سٹار ہے، آؤل ہے، جاوا ہے، کوئی بھی ورائٹی 1 بائی 1 میں سارے جوڑے لگے ہوئے ہیں، چلے ہوئے جوڑے ہیں انڈے بچوں والے، سارے کے سارے آپ کو جو پیر آپ کہیں گے وہ پیر آپ کو مل جائے گا۔ بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں آپ دوستوں کو کہ بہت سارے نئے شوقین اٹھتے ہیں اور لوگوں نے مشورہ دیتے ہیں کہ یار آپ بچے لے لو، بچے ڈالو، ہاف قیمت میں آپ کو پڑیں گے تو آپ بچے لگا لو، تو اگلے سیزن میں چلا لینا، آپ کو جو ہے آدھی قیمت میں پڑیں گے۔ لیکن آپ کو یہاں پہ ایک دو چیزیں فائدے کی اور دو نقصان کی بتاتا چلوں۔ نمبر 1، بچے لینے کا فائدہ کیا ہے کہ آدھی قیمت میں پڑتے ہیں، بالکل آدھی میں پڑتے ہیں، یہ بات ہے۔ اگر آپ کے پاس سارے سروائیو ہو جائیں تو پھر آپ کو آدھی قیمت میں اچھا فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، لوگ سردیوں میں اب جیسے سیزن شروع ہو رہا ہے بچے اٹھا لیتے ہیں، وہ نئے شوقین کے پاس، پرانے شوقین جس طرح ہم نے لگائے ہیں، ہم روٹین سے ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، بچے کو کیا دینا ہے، کیا خوراک دینی ہے، ہمارے پاس سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو بیچارہ نیا شوقین ہے، لوکل کسٹمر سے لے لیتا ہے، اس سے سب سے بڑا ایشو آتا ہے کہ بچہ جب فوری لوگوں کی کوشش ہوتی ہے بچہ سیلف ہوا اور اگلے کے ہاتھ میں پکڑا دیا بھائی سیلف ہو گیا، ان کو پیسے چاہیے اور اس کے بیچارے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کبھی بھی نہیں کرنا آپ نے۔ اگر بچے بھی لینے، بڑی ایج کے آپ بچے لیں، چھوٹی ایج کے بچے آپ کبھی نہ لیں، ہمیشہ بڑی ایج کے بچے لیں اگر لینے بھی ہیں۔ سب سے اچھی بات کیا ہے کہ آپ کا آتے ہیں جوڑا بریڈ کرے گا، جتنی دیر میں آپ کا بچوں والا جوڑا 6 ماہ میں تیار ہوگا اتنی دفعہ اس نے 4 سے 5 دفعہ اس نے بریڈ کر دینی ہے۔ ایک کلچ میں 4-5 بچے دیتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس گھر کے ہی اتنے بچے ہو جائیں گے۔ 2-3 جوڑوں تھے تو آپ نے وہ جو 10 بچے لینے، آپ اس کی جگہ پہ 5 جوڑے بڑے لے لیں، کیونکہ سیزن ہے۔ ہاں بچے اس وقت لیں جب سیزن آف ہو، لیکن اب بچے لینے کا فائدہ نہیں ہے، اب بریڈر لینے کا آپ کو فائدہ ہے، کیونکہ اب سیزن آ چکا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ میں آپ کو اچھی بات بتاؤں۔ اب بچے لینے میں جو نقصان والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بچے تو آپ نے لے لیے، کتنے مرے کتنے بچے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو آدھے بچ گئے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کرے آپ کے سارے بچ گئے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں سے ہوتا کیا ہے کہ آپ نے 6-8 مہینے برڈ رکھا، بھی بچے لیے
اگلے سیزن میں کیا آپ ان کو لگا رہے ہیں۔ اب جب اگلے سیزن تک لگاتے ہیں اس میں سے پھر آپ کو ٹینشن پڑ جاتی ہے یار نر مادی کتنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نر مادیوں کے چکر میں آپ پڑے رہتے ہیں، نر اتنے کم ہو گئے، اتنی مادیاں کم ہوگی۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب سیزن ہو اس وقت بڑا جوڑا لیں، اور جب سیزن آف ہو اس وقت بے شک آپ بچے لے لیں۔ تو یہ سب سے اہم بات تھی جو میں نے ویڈیو میں بتانی تھی آپ دوستوں کے نالج کے لیے۔ اکثر دوست جو ہے نئے شوقین ہوتے ہیں، وہ مال تو لے لیتے ہیں، مال خرید لیا، مارچ میں مال خرید لیتے ہیں، اپریل میں، پھر وہ بیچارے بریڈ بٹھا دیتے ہیں، پھر انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا بریڈ لینی کیسی ہے۔ پرانا شوقین ہے، وہ گرمی آئی، گرمی کا دیہات سے وہ دیکھے گا کہ ابھی جو ہے اگر بارش باہر ہوئی ہے تو ابھی کولر کا پانی چلانا ہے یا بند کرنا ہے، کیونکہ باہر نمی اب زیادہ ہو گئی ہے، اب اس نے کولر بند کر دینا ہے، کیونکہ نمی ایک دم سے زیادہ ہو گئی، بارش آئی، اور اگر بارش نہیں تو ایک دم سے اوپن شیڈوں میں نمی جو ہے ایک دم سے 20 پہ چلی گئی۔ تو اکثر لوگوں کے شیڈ جو ہے اوپن ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو اس طرح ڈھال دیتے ہیں، وہ پورا سال بریڈ لیتے ہیں، لیکن جو نئے شوقین ہے اس کو کہاں سے مسئلہ آتا ہے، گرمیوں میں ایک دم سے بارش ہوئے سردی بن جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے برڈ کو سردی لگ رہی ہے، وہ ایک دم سے کور کرتا ہے، برڈ کو حبس میں چلا جائے، جب سفوکیشن بند ہوتا ہے برڈ بریڈ بھی نہیں کرتا، اور برڈ کا سانس پھولتا، برڈ کو سیپ موشن لگے گا، برڈ آپ کا ایکسپائر ہو جائے گا، برڈ لوز ہوگا، اس سے ایکسپائر ہو جائے گا۔ آپ نے سکسیسفل بریڈر بننا ہے، اچھا بریڈر بننا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ نے بریڈ لینی ہے، ایک تو 1 ستمبر میں آپ نے برڈ لگانے ہیں، اور مارچ اپریل مئی تک آپ کا جو ہے اچھی بریڈ جو ہے مئی تک آپ کی آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا اوپن شیڈ ہے تو اس میں سب سے زیادہ نقصان کیا ہوتا ہے، جن دوستوں نے مارچ میں جا کے برڈ لیے ہوتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، برڈ لگا دیتے ہیں، برڈ لگانے کے بعد جو ہے وہ نہ تو کولر وغیرہ چلاتے ہیں، وہ جو سفوکیشن زیادہ ہوتی ہے، حبس زیادہ ہوتا ہے، نہ وینٹیلیشن ہوتا ہے، ایک دم سے بارش ہوئی، برڈ نے بریڈ اچھی کر دی اور برڈ انڈوں پہ جا کے بیٹھ گیا، اب جب ایک دم سے گرمی زیادہ ہوئی وہ بھاگ گیا، سانس پھول رہا ہے، اندر بیٹھا نہیں جا رہا مادی سے، تو وہ ایک دم سے باہر آتی ہے، انڈے گرا دیتی ہے، انڈے توڑ دیتی ہے، اور فوری کال آتی مجھے، احسان بھائی میرے جو ہے جاوا کے پیر نے انڈے گرا دیے۔ بھائی آپ کی نمی اور ٹمپریچر ٹھیک نہیں تھا، اگر آپ گرمی میں بھی بریڈ لینے کے شوقین ہیں تو آپ اس کا ٹمپریچر کنٹرول کریں، آپ گرمی میں اپنا ٹمپریچر کم سے کم 30 پہ رکھیں، اور نمی کو جو ہے 50 سے لے کے 70 کے درمیان رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے بریڈ لینی گرمی میں، برڈ کو آپ نے سردی گرمی سے بچانا ہے تو آپ پورا سال جو ہے نا برڈ سے بریڈ لے سکتے ہیں، برڈ کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی بریڈ لینے کی، پورا سال یہ اس کا سیزن ہی سیزن ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بہت اہم بات بتاتے چلوں، آپ برڈ لگانے سے پہلے جو ہے اپنے برڈ کی ڈی وارمنگ کر لیا کریں۔ اکثر دوستوں کو پتہ نہیں ہوگا ڈی وارمنگ کیا ہوتی ہے، تو ڈی وارمنگ کیا ہوتی ہے، میل ورم آؤٹ لے لینا ہے، یہ آپ کو پاکستان میڈیکل اسٹور سے مل جائے گا، اور سمن آباد ایل ایس نالہ حافظ ارسلان سے بھی، پیٹ پوائنٹ سے ایل ایس نالہ سمن آباد سے وہاں سے مل جائے گا، لاہور سیکٹریٹ سے بھی آپ کو پاکستان میڈیکل اسٹور سے مل جائے گا، تو یہ ساری دوائیاں آپ کو برڈ کی جتنی بھی ان دونوں دکانوں سے مل سکتی ہیں۔ اب آپ نے میل ورم آف جو استعمال کرنا ہے، 1 لیٹر میں 1 ml استعمال کرنا ہے، اور یہ 5 دن استعمال کروانا ہے۔ یہ کس لیے ہوتا ہے، یہ برڈ کو بریڈ پہ بٹھانے سے پہلے ہوتا ہے، برڈ کے پیٹ میں جتنے بھی کیڑے ہیں یا کوئی بھی مسائل ہے، یہ پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے برڈ کے، اور برڈ آپ کا بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 دن استعمال کروانے سے آپ کا برڈ جو ہے بالکل اوکے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 دن آپ نے سادہ پانی دینا ہے، پھر آپ نے جب آپ کا برڈ ویک ہو سکتا ہے پھر آپ 5 دن جو ہے ملٹی وٹامن دیں، ویٹا سول سپر 5 دن استعمال کروائیں، پھر آپ نے 2-3 دن کا گیپ دینا ہے، پھر آپ مائلک کی 3 بوتلیں ملیں گی، 3 بوتلوں کا سیٹ، وہ آپ نے لینا ہے، وہ 1 لیٹر میں 1 ml استعمال کروانا ہے، اور وہ آپ نے دینا ہے۔ اور گرو فوڈ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں انڈوں کی پیداوار کے لیے۔ یہ جو 3 میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر یہ آپ استعمال کرواتے ہیں تو یقین جانے آپ کے پاس انڈے ہی انڈے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، بریڈ اتنی ہوگی کہ آپ کی سوچ سے زیادہ۔ اور کوشش کریں ہفتے میں 1 دفعہ لازمی دتو سیب کا سرکہ استعمال کروایا کریں، آپ کا برڈ تندرست، ہیلدی، ایکٹیو، اور اس کے پروں میں شائننگ، جلدی بوڑھا نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ کا برڈ صحت مند رہے گا۔ دتو سیب کا سرکہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے، باقی تمام جو ہے مسائل کے لیے بہت مفید ہے۔ سب سے بڑا ایشو جو دوستوں کے پاس آ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سان بھائی ہم نے 10 جوڑے لگائے ہیں، 3 جوڑے بریڈ کر رہے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ اڈلٹ پیس اٹھا لیتے ہیں، وہ نر مادی کنفرم نہیں ہوتے، بعد میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی برڈ لیں سیزن شروع ہونے سے پہلے انہیں کنفرم کروایا کریں، یا ان کا ڈی این اے کروا لیا کریں۔ 10 جو میل ہیں تو 10 فیمیل ہونا چاہیے، مادی 1-2 ایکسٹرا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایک نر کے ساتھ بھی لگ جائیں گے، لیکن اگر میل ایکسٹرا ہے تو بریڈ آپ کو اگر 8 مادی ہیں تو 8 کی آنی ہے، یعنی کہ 10 کی نہیں آئے گی، یعنی کہ 12 میل ہیں تو آپ کو 12 میل بریڈ نہیں کریں گے، مادیاں نہیں، مادیوں ہی نے بریڈ کرنی ہے، تو آپ کوشش کریں مادی 1-2 ایکسٹرا ہونی چاہیے،
میل جو ہے آپ کے پورے ہو جائیں۔ دوستوں میرے پاس جتنا بھی نالج ہوتا ہے، جتنا میں نالج اکٹھا کرتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ بھی میری طرح جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ بھی ترقی کر سکیں۔ آپ بھی جس طرح میں نے 2000 جوڑا لگایا ہوا ہے، آپ بھی اتنا بڑا سیٹ اپ لگا سکیں اور آپ ایک اچھی بریڈ لے کے اچھا منافع جو ہے حاصل کر سکیں۔ اللہ کا شکر ہے، میرا جو ہے بڑا اچھا نظام ہے، اور ہر خانے میں آپ دیکھیں گے، ہر خانے میں بریڈ آئی ہوئی ہے، باکس میں انڈے بچے ہیں، اوپر ڈموں نے بہت اچھی بریڈ کی ہوئی ہے۔ وہ کمرشل برڈ ہیں جو میری نظر میں ہے، وہ گولڈن ہے، جاوا ہے، ڈو ہے، اور زیبرا فنچ کی اچھی موٹیشنز ہیں۔ اور پیرٹ میں چلے جائیں، سن کنور را، یہ اچھی ورائٹی ہے۔ آسٹریلین میں آپ چلے جائیں تو ایگزیبیشن میں جو لگائیں، اچھا برڈ ہے۔ تو موٹیشن ہمیشہ اچھی لگائیں۔ لوکل برڈ لگائیں گے تو لوکل ہی ظاہر سی بات بریڈ آئے گی۔ ایک ہی دفعہ لگائیں، اچھا برڈ لگائیں۔ اگر آپ دوستوں نے برڈ لگائے ہیں اور آپ پریشان ہیں برڈ سیل کرنے کے حوالے سے، یا آپ نئے شوقین ہیں، شوق کرنا چاہتے ہیں، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو نمبر میرا اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ آپ نے کوئی بھی برڈ جو بھی آپ کو ویڈیو میں ابھی تک نظر آیا، گولڈن فنچ، جاوا، ڈو، آؤل فنچ، سٹار اور لو برڈ، جتنی بھی ورائٹی ہے، اس کے علاوہ آپ کو جو بھی چاہیے تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے برڈ سیل کرنے ہیں، اس وقت مجھے فان جاوا کے 1000 بچہ چاہیے، اور ڈائمنڈ پائٹ ڈو کے بچے چاہیے 1000، ریڈ پائٹ کا بچہ چاہیے، یعنی کہ اگر کسی کے پاس جتنے بھی پیس ہیں تو آپ مجھے جو ہے سیل کر سکتے ہیں۔ گولڈن کے بچے بھی، بڑے جوڑے بھی سیل کر سکتے ہیں، بچے بھی۔ آپ سے مارکیٹ سے 1 یا 1500 2000 روپے میں ریٹ اوپر لوں گا، آپ مجھے مارکیٹ کا ریٹ بتائیں، فون کرے سان بھی ہمیں یہ ریٹ مل رہا ہے، میں آپ کو اس سے 1000 2000 روپے اوپر ریٹ دوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔